سرور غزالی گو کہ جرمنی میں مقیم ہے، لیکن اردو کے دامن کو افسانچوں سے بھرتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ سرور غزالی کا شمار پاکستان کے ان افسانچہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے 70 کی دہائی کے ختم ہوتے ہی افسانچہ نگاری شروع کر دی تھی۔ ان کے افسانچوں کے کئی مجموعے آ چکے ہیں، لیکن یہ ان کا تازہ افسانچہ ہے۔ عنوان ہے مزدوروں کے پرسان حال۔ آج یوم مزدور ہے، جلد گھر پہنچ کر سیمینار کی تیاری بھی کرنا ہے۔ سیمینار میں مزدوروں کے حال زار پر تقریر بھی کرنی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی، پتہ نہیں کوئی ملے گا بھی یا نہیں۔ گاڑی رکتے ہی اس نے سوچا ہی تھا کہ کھڑکی سے سر ڈال کر ایک قلی نے آواز دی، قلی لے لو۔ کتنے لوگے؟ اس نے پوچھا۔ سامان پر نظر ڈال کر قلی نے کہا 200۔ لوٹ مچی ہے کیا؟ 50 دوں گی۔ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کے لیے مہنگا ٹکٹ لیں گے، لیکن بچت کریں گے تو غریب کا پیٹ کاٹ کر۔ قلی بڑبڑایا اور واپس دروازے کی جانب بڑھا۔ ان قلیوں کے تو دماغ خراب ہیں، وہ بڑبڑائی، پھر اونچی آواز میں بولی 100 لوگے؟ سامان بہت ہے، کہتے ہوئے قلی نے سامان اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آج کی پہلی مزدوری ہے، گھر میں فاقہ ہو سکتا ہے، یہی سوچ کر 100 روپے میں راضی ہو گیا تھا۔ ادھر وہ ذہن میں مزدوروں کے ساتھ ہو رہی نا انصافی پر تقریر کے پوائنٹ جمع کرتے ہوئے قلی کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ عارف مجید عارف کا ایک اور افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے یوم مزدور۔ آج اس کا کام ادھورا رہ گیا تھا۔ اسے سڑک پر پڑی اینٹیں زیر تعمیر پہلی منزل پر پہنچانی تھی، مگر عمارت کے عین سامنے ٹینٹ لگنا شروع ہو گیا تھا۔ نتیجتاً وہ اینٹیں ڈھو نہیں سکتا تھا، اور اسے آج کی دہاڑی بھی نہیں ملتی۔ اس کے پاس کل کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ شاید کل اس کے بیوی بچوں کو فاقہ کرنا پڑے۔ وہ یہ سوچتا ہوا وہاں موجود ایک شخص سے بولا، کس کی شادی ہے بھائی؟ جواب ملا، شادی نہیں ہے، آج شام یوم مزدور کے سلسلے کا پروگرام ہے۔ یوم مزدور کے حوالے سے ایک اور افسانچہ ملاحظہ کریں۔ اسے بھی ارشد علی ارشد نے لکھا ہے۔ 4 دن قبل 3 بابو ٹائپ نوجوان اس چوک پہ آئے تھے، جنہیں دیکھ کر دوسرے مزدوروں کی طرح اس کی آنکھوں میں بھی کام ملنے کی روشنی چمک اٹھی تھی۔ نوجوانوں نے تمام مزدوروں اور ان کے اوزاروں کا جائزہ لیا اور آخر میں اسے پاس بلایا۔ وہ رنگ و روغن کا کام کرتا تھا۔ اس کے 3 مختلف حجم کے برش ایک ڈبے میں رکھی ہوئی تھی۔ ڈبہ اٹھا کر وہ ان کے پاس گیا۔ حسب روایت چند دوسرے مزدور بھی ان کے پاس جمع ہو گئے۔ ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے تو وہ بہت خوش تھا کہ کم و بیش ایک دن کے ضیاء پر 10,000 ملنے والے تھے۔
وہ ہنسی خوشی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایک ٹی وی پروگرام تھا جس میں اس نے شرکت کی تھی، اسے گاڑی پر لے جایا گیا تھا اور اچھی خاصی خاطر تواضع کی گئی تھی۔ 1 گھنٹے میں اس پر بہت سے سوالات کیے گئے۔ کچھ جوابات اس نے حقیقت پر مبنی دیے اور کچھ اسے بتائے گئے تھے۔ پروگرام ختم ہوا تو اسے 10,000 کا چیک تھما کر اسٹوڈیو کے باہر چھوڑ دیا گیا تھا۔ آج چوتھا روز تھا۔ بینک کے چکر کاٹتے ہوئے وہ 5 دہاڑیاں خراب کر بیٹھا تھا۔ گھر میں نوبت فاقوں تک پہنچنے والی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف تعجب سے دیکھا، چیک کے 4 ٹکڑے کیے اور انہیں ہوا میں اچھالتے ہوئے مزدور چوک کی طرف چل پڑا۔ مزدور ڈے، اسے بھی ارشد نے لکھا ہے۔ وہ ایک خوشگوار دن تھا۔ اس نے بیڈ سے اتر کر طویل انگڑائی لیتے ہوئے کھڑکی کے پردے دائیں بائیں سرکائے اور جمائی لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی فائل اٹھائی، اسے ایک نظر دیکھا، پھر انٹرکام اٹھا کر پوچھا۔ آج کے شیڈول میں دن 2 بجے ایک سیمینار میں مزدور ڈے پر خطاب لکھا ہے اور رات میں ٹاک شو۔ مزدور ڈے مطلب؟ سر، آج 1 مئی ہے، مزدوروں سے اظہار یکجہتی کا عالمی دن، اسی حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میری تقریر سر لکھ دی گئی ہے اور اینکر سے بھی بات کر لی ہے، سوالات موصول ہو چکے ہیں۔ ریسیور رکھا تو موبائل بج اٹھا۔ کچھ دیر وہ انہماک سے سنتا رہا، پھر دہاڑا۔ بتایا بھی تھا میری کسی فیکٹری میں چھٹی نہیں ہوگی۔ جتنے مزدوروں نے چھٹی کی سب حرامزادوں کے 2 دن کی تنخواہ کاٹ دو، اس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہتے ہوئے غصے سے موبائل بیڈ پر اچھال دیا۔ مزدوروں کے عالمی دن پر خصوصی افسانچہ پیٹ کا دن، اسے تحریر کیا ہے ارشد علی ارشد نے۔ اسے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ آج کے دن چوک پر کوئی مزدور ملے گا۔ اسائنمنٹ ملا تھا، جانا ضروری تھا۔ اس نے کیمرہ مین خالد محمود کو چوک پہنچنے کا میسج کیا اور خود بھی پہنچ گیا۔ چوک میں رش کے سبب پارکنگ ملنا محال تھی، اس لیے گاڑی چند فلان دوری پر کھڑی کر کے وہ بیگ سنبھالتا ہوا چوک پہنچا۔ لبے سڑک بیٹھے ہوئے مزدوروں کی لمبی قطار دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ ہر ایک نے سامنے اپنے اوزار سجا رکھے تھے۔ ان کی ویران آنکھوں میں امید کے دیے روشن تھے۔ خالد پہلے ہی حیران نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے خاموش نظروں سے باہمی پیغام رسانی کی اور اپنے کام میں جٹ گئے۔ خالد نے مختلف زاویوں سے ابتدائی مختصر شوٹ لیے اور ایک طویل شوٹ لینے کے بعد اس کے ہمراہ ایک ادھیڑ عمر مزدور کی جانب لپکا۔ وہ مائک ہاتھ میں پکڑے مزدور کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں آج مزدوروں کا عالمی دن ہے؟ آج سے کیا مطلب ہے صاحب؟ ہر دن ہم مزدوروں کا دن ہوتا ہے، جب چاہیں کام لے لیں۔ آپ میری بات نہیں سمجھے۔ آج مزدور ڈے ہے،
اور آج ہر مزدور کی چھٹی کا دن ہے۔ مزدور کی چھٹی کا دن ہو سکتا ہے صاحب، مزدور نے پچکے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، پر یہ کبھی چھٹی نہیں کرتا۔ ہم دن میں کچھ کماتے ہیں تو رات اسے کچھ نصیب ہوتا ہے، ورنہ چھٹیوں سے یہ نہیں بھرتا صاحب۔ مزدور کا جواب سن کر اس کی زبان گنگ رہ گئی۔